اس کے باپ کی واپسی کے قصے جو اسے سنایا کرتی تھی اب تمام ہوئے، لیکن پرانی تصویروں کو دیکھنا اس نے بند نہیں کیا تھا۔ وہ ایک تصویر کو جس میں وہ جھیل کے پانی میں پیر ڈبوئے بیٹھا تھا اور گردن موڑے مسکرا رہا تھا اور جگمگ کرتی آنکھوں کو لیے عرب کا شہزادہ لگ رہا تھا، اس نے چہرے کے ساتھ لگا کر دیکھا کرتی اور دیر تک دیکھا کرتی۔ ہاں تم میرے جیسے ہو، وہ خوش ہوتی اور گہرے سایوں میں گر جاتی۔ پتہ نہیں وہ کس کس بات پر خوش ہو سکتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے وہ یہی سب کر کے کہتی تھی، دیکھو تو تم تو بالکل اپنے باپ کے جیسے ہو۔ پھر وہ اپنی انعام آنکھیں صاف کر لیتی، تمہارے پاپا تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، تم ان جیسے ہو، میں خوش ہوں اس پر۔ ہاں تم میرے جیسے ہو کا عمل وہ ہر رات کیا کرتی، جیسے اسے ہر دن یہ ڈر ہو کہ کہیں وہ اس تصویر جیسا تو نہیں ہو رہا، اس شخص جیسا ہی۔ اسے اپنی زندگی کا آخری مرد اپنی زندگی کے پہلے مرد جیسا نہیں چاہیے تھا اب۔ تم مجھے چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گے نا؟ وہ اسے پوچھتی نہیں تھی، بس بڑبڑاتی تھی۔ اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ چھوڑ جانا کسے کہتے ہیں۔ جن دنوں اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی، ان دنوں وہ رات رات پھر بڑبڑاتی رہتی۔ اس کی بڑبڑاہٹ عجیب ہوتی، جیسے ہچکیاں لیتی ہو، مدفن ہچکیاں، یا خود کو ایسی عدالت میں کھڑا کیے ہوئے ہو جہاں ملزم بھی وہی ہو اور مجرم بھی، جرم بھی اس کا ہو اور سزا بھی اسے ہی سنائی جانے والی ہو۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں تمہاری دائیں آنکھ کی کمان کے کنارے پر بنی اس تل کو اپنی مٹھی میں لے لوں اور اسے کہیں چھپا دوں، ہاں چلو اپنے دل میں، تاکہ جب تم ہنسو تو کوئی اور اس تل کے رقص پر فدا نہ ہو۔ میں کسی اور کو تم پر فدا ہوتے کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ میں مر جاؤں گی ولید۔ کل میں فرش صاف کرتے پھسل گئی، میری ناک سے خون بہنے لگا، میں رونے لگی۔ تم ہوتے تو اپنی آستین سے میرا خون صاف کرتے اور مجھے باہوں میں بھر کر کہتے، مارگریٹ دی سپر وومن۔ سپر وومن بھی روتی ہے کبھی؟ اور تمہاری نیلی آنکھوں میں ایک ہی چیز بھلی نہیں لگتی، آنسو۔ تم وہ کام کیوں کرتی ہو مارگریٹ جو مجھے اچھے نہیں لگتے؟ تم کیوں کرتی ہو؟ اگر تمہیں کسی وجہ سے رونا ہی ہوا کرے تو تم خود کو کہیں چھپا لیا کرو، پھر اپنی روتی ہوئی صورت کو میک اپ سے چمکا لیا کرو، مجھے معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم روتی رہی ہو۔ میں روتی رہی ہوں مارگریٹ، صبح تک یہی فقرہ بڑبڑاتی رہتی۔ اس نے تھوک کر چاٹ دی گئی محبت کی پوشاک میں خود سے ہی پیوند کاری کر لی تھی۔ وہ ایک ایسی جزامی بوڑھیا بن گئی تھی جس کے زخم ہی اس کی دوا تھے۔ اسے کسی وحید کے پاس جانے کی حاجت نہیں تھی، کوئی ایسی محبت کو توک زدہ زنجیر پا کرے جو گت بنی بوٹی نوچتی ہے، ایسے مردار خور کو کوئی رحم والا مردار کرے، کوئی رحم کرے۔ اور جب وہ بہت زیادہ بڑبڑانے لگتی اور اس کے کانوں میں مزید سکت نہ رہتی سننے کی، وہ اپنے کانپتے ہاتھ سے ہولے سے مارگریٹ کے جسم کو چھوتا اور وہ جھرجھری لے کر بڑبڑانا بند کر دیتی اور ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے وجود میں سمیٹ لیتی۔ نہیں، اپنے بیٹے کو نہیں، عرب کے گم ہو چکے اپنے شہزادے کو، جس کی محبت کو مار کر بھی وہ نہیں مار پا رہی تھی، اور جو خود کو زندگی کے کنارے پر گھسیٹ لائی تھی اور موت کی کسی طرف شکوہ کے ہاتھ بغیر بڑھا رہی تھی۔ اور کون کہتا ہے کہ موت سے سپاہ شب خون ہے؟ موت نے قطعی مارگریٹ کی زندگی پر شب خون مارنے کی کوشش نہیں کی، یہ کام تو مارگریٹ خود کر رہی تھی۔ وہ خود سے شاتا باندھی کر چکی تھی، ذرا سی تپش ملتے ہی وہ جل کر بھسم کیسے نہ ہو جاتی؟ ایسی حالت میں سے کون بچا سکتا تھا؟ کوئی معجزہ ہی، اور وہ کوئی نبی یا پیغمبر تو نہیں تھی، وہ تو صنم گزیدہ تھی، اور معجزے ایسے لوگوں پر اتنے مہربان نہیں ہوتے۔ ایک رات وہ بڑبڑاتے ہی مر گئی، جس رات اس نے اپنی زندگی کے آخری مرد کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا، وہ اس کے ہاتھ کو بار بار اپنے ہونٹوں، اپنے گالوں، اپنی آنکھوں سے لگاتی۔ اس کی زندگی کے اس آخری مرد کی آنکھوں سے آنسو ماتمی جلوس کی طرح آہ و بکا کرتے رواں تھے۔ انسان بڑا احساس واقع ہوا ہے، موت کی آہٹ پر اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 9 مہینے زندگی نمو پاتی ہے تو ایسے واویلا مچاتی ہے، موت تو سالوں اور سالوں ہی نمو پاتی ہے، اپنی آمد پر کس اہتمام کا ویلا نہیں مچاتی ہوگی؟ وہ رو رہا تھا، واویلے پر اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اپنی طرف سے مارگریٹ اپنے ماں باپ، اپنے گھر، اپنے بچپن، اپنے اسکول کی باتیں کر رہی تھی، اسے سنا رہی تھی، لیکن دراصل وہ اسے ہر دوسری بات کے بعد اس پہلے شخص کے قصے سنانے لگتی جو اس کی پاسکتی موجود نہ تھا، نہ سرہانے، جو اس کے آخری وقت میں آنے والا تھا، نہ ہی جنازے میں۔ مارگریٹ کو کوئی خواہش نہ تھی
اس شخص کو خدا کے حضور مورد الزام ٹھہرانے کی۔ وہ وہاں بھی یہی کرنے والی تھی، وہ خدا سے اسے مانگنے والی تھی۔ وہ رحم دل خاتون تھی، وہ جو اس کے لیے خدا سے رحم مانگنے والی تھی۔ قہوہ پینے کے بعد وہ ہمیشہ کپ کو اوندا کر دیا کرتا تھا، یہ اس کی عادت تھی۔ مجھے اس کی عادت بہت پسند تھی۔ ہاں، وہاں کی مارگریٹ کو اس کی عادت پسند تھی۔ اس کی کافی کا مگ خالی ہوتے ہی اوندا ہو جاتا۔ بڑے ہوتے ہوئے اس نے کئی اوندے کپ پاؤں کی ٹھوکر سے توڑ ڈالے۔ اوندے کپ دیکھ کر وہ پاگل سا ہو جاتا، اس کا بس نہ چلتا کہ کیسے وہ اس دنیا کو اس بھٹی میں جلا ڈالے جو اس کی ماں کے اندر بھڑکتی رہی تھی، اور وہ ساری دنیا کو اوندا کر دے جس میں بھٹک بھٹک کر وہ کسی کو ڈھونڈتی رہی۔ کاش تمہاری آنکھ کی کمان کے کنارے بھی تل ہوتا۔ تمہارے دنیا میں آتے ہی میں نے سب سے پہلے اس تل کو ڈھونڈا۔ میں نے 9 مہینے اس تل کے لیے دعائیں کی تھیں، اور آخری بات جو کر کے وہ خاموش ہو گئی وہ بس اتنی سی تھی: بس اب تم میرے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے لگا لو۔ اس نے اس ہاتھ کو ہونٹوں سے لگائے رکھا، لیکن وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا محبوب نہیں۔ اور پھر 26 سال کی جوان لیکن بوڑھی ہو چکی، نیلی آنکھوں اور کبھی کی گلابی رنگت والی مارگریٹ کو اس نے تابوت میں پھر سے کسی کے انتظار میں ابتی نیند سوتے دیکھا، اور تابوت کے کنارے وہ دیوانوں کی طرح رویا۔ آلیان مارگریٹ! اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے کس سے سب سے زیادہ نفرت کرنی ہے، اپنے باپ سے۔ وہ ادارے میں پرورش پانے لگا۔ کچھ عرصے بعد اسے بتایا گیا کہ ایک خاتون نے اسے گود لے لیا ہے اور وہ ان کے گھر ان سے ملنے جا سکتا ہے۔ اسے ایک رات اس خاتون کے گھر چھوڑ دیا گیا۔ وہ خاتون مما مہر تھیں۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی اس کی دونوں ہتھیلیوں کو ہونٹوں سے لگا لیا اور اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ مارگریٹ! انہوں نے ہولے سے سرگوشی کی۔ وہ ان کی گود میں رات بھر بیٹھا رہا اور وہیں سو گیا۔ یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی۔ وہ اپنی اب تک کی زندگی میں دوسری بار محبت کر رہا تھا، اور پھر سے ایک عورت سے۔ ایک سے پیدائشی ہوئی تھی، دوسرے سے معجزاتی، کسی آسمانی صحیفے کی طرح جس کی اترتے ہی بس آنکھوں سے لگا لیا جاتا ہے، سینے میں اتار لیا جاتا ہے۔ مقدس محبت جس کی عبادت کے کرنے پر دل مائل رہتا ہے۔ مما مہر سے جدائی اسے شوق گزری۔ وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتا تھا اور ان کے لیے رویا کرتا تھا۔ وہ ایک نئی عورت سے مل رہا تھا جس کی آنکھیں گہرے پانیوں میں ڈوبی نہیں رہتی تھیں، جن میں آس تھی نہ انتظار، اور یہ خاتون بڑبڑایا بھی نہیں کرتی تھی، رویا کرتی تھی، نہ ہی اس کی ٹھوڑی کو اٹھا کر اس کی آنکھوں کو گھنٹوں دیکھا کرتی تھی، اور ان کے سینے سے لگے اسے انسانی گوشت کے جلنے کی بو بھی نہیں آیا کرتی تھی۔ کیسی خاتون تھی وہ بالکل مارگریٹ جیسی نہیں تھی۔ جس رات وہ ان کے سینے سے لگ کر سونے لگتا، اس انتظار میں رہتا کہ کب وہ کوئی سسکی بھریں گی، کسی کو پکاریں گی۔ ہاں، وہ بہت محبت سے اپنے شوہر، اپنے والدین کا ذکر کیا کرتی، یا اسے کہانیاں سنایا کرتی جن میں پریاں ہوتی، ان کے کھیل تماشے، شرارتیں ہوتی، لیکن کوئی اختتام نہ ہوتا، نہ دکھ، نہ آہ، نہ رونا، نہ رلانا۔ وہ قصہ گو نہیں تھیں کیونکہ وہ محبت گو تھیں۔ وہ ایک اچھی کہانی نہیں بن سکتی تھی کیونکہ وہ انسان بننے میں مصروف رہتی۔ وہ کیمیا گر تھی، انہیں تو تانبے کو سونا بنانا تھا، سونا۔ وہ اسے کہانی سننے کی فرمائش کرتی۔ اسے بہت وقت لگا کہانی بنانے میں۔ ایک لمبا عرصہ وہ ایک ہی جملہ دہراتا رہا: ایک پری تھی۔ پھر وہ خاموش ہو جاتا، دونوں خاموش ہو جاتے۔ کہانی کئی سالوں تک ایسے ہی شروع اور اختتام پذیر ہوتی رہی۔ مما مہر نے ہمت نہیں ہاری۔ انہیں معلوم تھا، انہیں انتظار تھا، کہانی آگے ضرور بڑھے گی، اور ایسا ہوا، کیونکہ محبت ہی کیا جو اختتام پر صابر ہو جائے۔ کہانی ایک دن آگے بڑھ گئی، کئی سال لگے، لیکن ایسا ہو گیا۔ ایک پری تھی۔ وہ جنگل میں پھول لینے نکلی اور 2 دموں والے ایک بندر کو دیکھ کر ڈر گئی اور جلدی سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ ایک درخت نے اس سے کہا کہ وہ پانی میں چھلانگ لگا دے، ورنہ بندر اس کے سارے بال کھا جائے گا۔ بندر اس کے سنہری بال نہ کھا جائے، اس ڈر سے اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ لیکن یہ کیا مما؟ مچھلیوں نے اس کے سنہری بال کھا لیے۔ وہ باہر نکلی تو سب درخت، سارے پھول، سارے بندر، سارے ہی بندر ہا 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 کرنے لگے، ایسے منہ کھول کر ہا 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 ہی کرتے رہے۔ مما مہر کی طرح کہانی کہیں سے بھی شروع ہو، اسے ہا 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 پر ہی ختم ہونا چاہیے ہر صورت۔ بیٹے آلیان نے یہ گڑ آخر کار
سیکھ ہی لیا تھا۔ اس رات ماں بیٹی نشست گاہ میں دیر تک لوٹ پوٹ ہوتے رہے تو عالیان میں زندگی آخرکار نمو پانے لگی تھی، اور یہ محبت کا ہی کمال ہے، وہ مردے کو زندہ کر ڈالتی ہے، زوال کو کمال، کمال کو با کمال۔ ماما مہر میں اس کی جان آ چکی تھی اور اس کے لیے بہت تکلیف ہوتا ان سے دور رہنا، ان کے بغیر رہنا۔ انہی دنوں اس نے جانا کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں تکلیف ضرور ہوتی ہے، جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہی ہم سے دور ضرور ہوتا ہے، جسے مٹھی میں بند کر لینے کو جی چاہے اس کے لیے دل مٹھی میں ضرور آ جاتا ہے۔ 15 سال کا ہو جانے کے بعد اسے وہ چیزیں دی گئیں جو اس کی مما کی تھیں، جیسے آنٹی سوزین نے ادارے کے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے وہ تصویر جسے وہ اس کے گال کے ساتھ لگا کر گھنٹوں دیکھا کرتی تھی سب سے پہلے پھاڑ کر پھینک دی۔ وہ خط جو غلط پتوں کی وجہ سے واپس آ چکے تھے انہیں بھی وہ پھاڑ ڈالتا۔ اگر وہ مارگریٹ کے ہاتھوں سے نہ لے کے گئے ہوتے، کچھ وہ خطوط بھی تھے جو مارگریٹ کی موت کے بعد واپس آئے تھے، یعنی اپنی موت سے پہلے بھی وہ اسے خط لکھتی رہی تھی۔ اس نے کبھی ان خطوط کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی سوائے ایک بار کے۔ آج سے 4 سال پہلے جب تم اپنے گھر والوں سے ملنے کا کہہ کر مانچسٹر سے جا رہے تھے تو مجھے لگتا تھا میں تمہیں مانچسٹر میں آخری بار دیکھ رہی ہوں۔ یہ ایسا وہم تھا کہ کچن میں کام کرتے میں اپنا ہاتھ جلا بیٹھی، ہسپتال میں تمہاری دی انگوٹھی بھول آئی، سارے ہسپتال میں اس انگوٹھی کو ڈھونڈتی رہی، کوڑے دان میں اگلے دن اس رنگ کے ملنے نے مجھے پاگل سا کر دیا تھا۔ لکھے جانے والے سبھی خط واپس آ رہے تھے۔ جس کی آنکھ کی کمان کے کنارے تل تھا اسے ڈھونڈنے مارگریٹ گائے بگائے نکلتی رہی، یہاں تک کہ زندگی کی آخری سانسیں لینے لگی اور پھر موت نے اسے اپنی سانسیں عطا کر دیں۔ اپنے سارے وہموں کے ساتھ وہ پوشیدہ ہو گئی۔ وہ اس شخص کا جائز بیٹا تھا یا ناجائز، اسے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسکول میں اس کے نام کے آگے ولید البشر لگتا تھا، جو بڑے ہونے پر اس نے بدل لیا۔ وہ کسی ولید البشر کو نہیں جانتا تھا۔ اگر دنیا میں کوئی ولید البشر تھا تو وہ اس کا باپ نہیں تھا، ایک بھیڑیا تھا جس نے اس کی ماں کو چیر پھاڑ ڈالا تھا اور اسے لعنت قرار دیا۔ اس عورت کو اس نے لعنت قرار دیا جس نے اس کے بعد دوستی کے نام پر کسی مرد سے بات نہ کی۔ اگر وہ ایک لعنتی ہوتی تو رنگین کپڑے پہنے، خود کو سجائے بنائے اور اب تک بڑی شان سے زندہ ہوتی۔ اس کے لحاف اس کے منہ سے نکلنے والے خون کے چھینٹوں سے سرخ نہ ہوئے ہوتے، اس کی رات سسک کر نہ گزرتی، اس کے دن آنکھوں کی نمی چھپاتے نہ گزرتے، اور اسے زندگی گزارنے کے لیے اقوال یاد نہ کرنے پڑتے، اور ہر روز اسے خود کو بہادر بنا کر زندگی کے سامنے نہ کھڑا کرنا پڑتا۔ وہ اسے لمبے لمبے خط نہ لکھتی، پاگل ہوئی اسے نہ ڈھونڈتی پھرتی۔ بے وفا اور لعنتی عورتیں اپنے وبال پالتی ہیں بھلا، اور کیا ایسی عورتیں اتنی جلدی مر جاتی ہیں، اور کیا اتنی آسانی سے وہ موت کو خوش آمدید کہہ دیتی ہیں؟ پہلے وہ سوچا کرتا تھا کہ وہ اس شخص کو ڈھونڈ کر مار ڈالے گا، لیکن ماما مہر کہا کرتی تھی کہ اپنے دل و دماغ کو اس معاملے پر خاموش رکھو، سارے وبال یہیں سے پھوٹتے ہیں۔ ولید البشر کا خیال آتے ہی وہ اپنے دل و دماغ کو خاموش کروا دیتا۔ شروع میں مشکل لگا لیکن اس نے کر لیا۔ ماما مہر ٹھیک کہتی تھی، اسے وبال پالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی زندگی میں مارگریٹ اور مہر موجود تھی اور اسے انہی کے سارے زندگی مکمل کرنی تھی۔ وہ خاسر یعنی گھاٹا کھانے والا وقت ہے۔ برفیلی ٹھنڈ میں مانچسٹر کی ایک بند گلی کے کنارے وہ خود کو دنیا سے چھپا کر کھڑا ہے۔ مارگریٹ اس کی ماں کا نام ہوگا تو باپ کا کیا ہوگا؟ معمولی وجہ نہیں ہے یہ، نہیں ہے معمولی۔ اس کے باپ کا خاندان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، وہ کون ہے وہ خود بھی نہیں جانتا ہوگا۔ یورپ کے آزاد معاشرے کی دین، غیر مذہبی، غیر اخلاقی اقدام کی پیداوار، میرے خاندان کے لیے تماچے جیسی باتیں ہوں گی یہ سب۔ عالیہ نے جھنجھری لی، اسے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ جس دیوار کے سہارے وہ کھڑا تھا وہ گیلی تھی اور اس میں سے بو آتی تھی۔ نہیں، وہ غلط تھی، وہ بو تو اس کے اندر سے آ رہی تھی، انسانی گوشت کے جلنے کی۔ ہاں، اب اسے ٹھیک ٹھیک معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی نیلی دھنسی ہوئی آنکھوں والی ماں نے کیا محسوس کیا تھا جب اس شخص نے جس سے وہ دیوانوں کی طرح محبت کرتی تھی اسے لعنت قرار دیا تھا۔ اچھا، تو کیا اس کا سانس بھی ایسے حلق میں اٹکا ہوگا کہ سانس کی نجات کے لیے موت کو بلاوا دینا پڑا ہوگا؟ زمین دھسان یعنی دلدل ہے، آکاش اندھیار کا سیواک ہے، دھڑ دھڑ دھڑ، لاکھوں کروڑوں تاریک غبار سے اٹے پٹوا ہوئے۔ زندگی اندھیار کی چاکر ہوئی اور لو روشنیاں گل ہوئیں، اب بس گل ہوئیں۔ اس شخص کے دل کو تسلی نہیں ہوئی تھی، اسے مارگریٹ کے بیٹے سے بھی بدلہ لیا تھا، اسے بھی ذلیل و رسوا کر دیا تھا، اس کی ذات کو لے کر اس پر سوال اٹھے تھے۔ اس شخص کی شناخت سے اس کی شناخت ہونی تھی، جس شخص کے نام کو وہ اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا تھا، اس شخص کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لگانے پر اسے تسلیم کیا جائے گا۔ اگر ایسا ہی تھا تو اسے کچھ نہیں چاہیے تھا، اسے کوئی پہچان، کوئی محبت نہیں چاہیے، اسے ہمراہ والد اب نہیں چاہیے۔ اس کی ماں پر غیر اخلاقی اقدام کی انگلی اٹھانے والی
امریحہ واجد۔ بددعاؤں سے آصف نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا۔ آخر اس نے اس لڑکی کو کیوں پسند کیا؟ اس کی بدقسمتی اسے اس اسٹوڈنٹ پارٹی میں لے گئی، ورنہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس فضول سے مذاق میں شرکت کرنے کا جو فریشرز کے ساتھ کیے جاتے تھے۔ خاص کر امریہ کے ساتھ کیے جانے والے مذاق میں تو اسے بالکل دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ جب وہ لڑکی اسے ملی تھی اس کا مزاج ہی بگاڑا تھا اس نے۔ وہ ایک طرف اندھیرے میں کاکٹیل لیے بیٹھ گیا اور سارا تماشا دیکھنے لگا، اور جب وہ رو رو کر اردو میں چلانے لگی تو اسے برا لگا، اور جب گھٹنوں میں سر دے کر وہ باقاعدہ رونے لگی تو مارگریٹ کچن میں اس کے لیے کچھ پکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اور کھڑکی سے اندر کچن کی طرف سے آتی آوازیں سن رہا تھا۔ جب ان آوازوں کو سنتے سنتے وہ خود رونے جیسا ہو گیا تو کچن کی طرف آیا۔ مما، اس نے روتی ہوئی مارگریٹ کو بلانے کی جرات کی۔ کچھ دیر بعد وہ چھری پھینک کر اس کی طرف پلٹی۔ اس کی انگلی سے خون نکل رہا تھا۔ میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ اگر وہ براڈ وے میں کام کرتی تو سارے براڈ وے کو لے ڈوبتی۔ اتنے سے بچے کو الو بنانے میں وہ ناکام رہی۔ انگلی کاٹ کر رونے کی وجہ بتا رہی تھی۔ اس نے انگلی سے خون کو بہنے دیا اور روتی رہی۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، بہت درد، وہ کہہ رہی تھی، اور وہ خاموش کھڑا انگلی کو نہیں، ان کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جن سے خون ابل رہا تھا، اور وہ خون فرش پر نہیں اس کے دل پر گر رہا تھا۔ امریہ واجد سے سکنے لگی تو آنسو اس کے دل پر گرنے لگے۔ اسے الہام ہوا کہ مارگریٹ کی طرح لحاف میں منہ دے کر وہ بھی روتی رہی ہیں۔ مارگریٹ کو پھر سے کسی نے رلا دیا۔ وہ رات اس نے جاگ کر گزاری۔ مشرقی افق پر دو نین دھرے تھے، ان میں ڈوب ڈوب جاتا تھا۔ بھوری آنکھوں میں جو دیپ بجھے پڑے تھے وہ جل اٹھے تھے۔ وہ تان سین کی شاگرد رہی ہوگی، اس نے اس کے اندر چراغاں کر دیا تھا۔ وہ حیات کا دہانت تھی، وہ اسے زندہ کر رہی تھی۔ وہ مشرقی ساحرہ تھی، بس میں کر لینا وہ سیکھ کر آئی تھی، اور وہ بنفشین بھی تھی، وہ اس کے زخم مندمل کرنے آئی تھی۔ اسے لڑکیوں میں صرف اتنی دلچسپی تھی جس سے کارل کو چڑ ہو سکے۔ وہ کارل کی ہر گرل فرینڈ کو لے کر اڑ جاتا۔ کارل کے ساتھ یہ سب چلتا رہتا تھا۔ پھر اسے ایک ایسی لڑکی میں دلچسپی کیوں لی جس نے اتنی حقارت سے وہی سارے الفاظ اس کے منہ پر دے مارے تھے جو کبھی ڈنمارک میں اس کی ماں کے منہ پر مارے گئے تھے۔ وہ خود اپنے باپ کے لیے بھی اتنا ہی حقیر تھا جتنا اب امریہ واجد کے لیے۔ اس نے استہزائیہ ہنس کر سوچا، ایک ہی نسل کے دو انسانوں کا ایک جیسا نصیب، دونوں کو محبت ہوئی، دونوں کو بدلے میں دھتکار ملی، دونوں کو لعنت قرار دیا گیا۔ دو انسانوں کے نصیب میں اتنی مماثلت، وہ واقعی بہت بد نصیب تھا۔ ایک کا انجام دوسرے کا آئند لکھ دیا گیا تھا۔ امریہ واجد کو اس کی ماں سے زیادہ اس کے باپ کی فکر تھی، جس کی غلیظ تصویر کو اس نے پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ وہ انگلی اٹھا رہی تھی کہ وہ کون تھا۔ وہ آلیان مارگریٹ تھا، اور اسے کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگر آلیان نام اسے اس کی ماں نے نہ دیا ہوتا تو وہ یہ بھی بدل دیتا۔ اسٹوڈنٹ پارٹی کے بعد اس نے خود کو اسے دیکھتے پایا۔ وہ اس کی ڈپارٹمنٹ تک جاتا، وہ اپنے لمبے دوپٹے کو سنبھالتی، یونیورسٹی کے در و دیوار کو ایسے دیکھتی جیسے کسی نئے جہان آ چکی ہو۔ وہ اپنے آپ میں مسکراتی رہتی، خاص کر تب جب اس کے قریب سے کوئی عجیب و غریب لباس یا ہیئر اسٹائل والا اسٹوڈنٹ گزرتا۔ اسٹوڈنٹ پارٹی کے بعد اس نے دیکھا کہ ہنسی کو دبائے زبردستی کا منہ پھلائے وہ سب کی معذرت سن رہی ہے، جیسے ان پر اس نے ہر جانے کا دعویٰ کر دینا تھا۔ لیکن یہ اس کی انسان دوستی کی مثال ہے کہ وہ ایسا نہیں کر رہی۔ ڈیرک جیسے ہاتھ باندھے سزا کے انتظار میں کھڑا تھا، اور وہ اعصاب تانے کسی خونخوار بادشاہ کی اکلوتی بیٹی بنے ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو، بس اب تمہیں بھوکے شیروں کے آگے ضرور ڈالا جائے گا۔ وہ اکثر آکسفورڈ روڈ پر اس کے پیچھے جاتا، اس کا دوپٹہ اس کے لیے ایک مسئلہ تھا۔ اسے اتنے بڑے بڑے دوپٹے لینے کا شوق بھی تھا اور انہیں سنبھالنا بھی نہیں آتا تھا۔ شاید وہ سارے مانچسٹر کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ صرف وہ اکیلی مشرقی پہچان ہے۔ جی ہاں، وہ اکیلی۔ ایک دن جب وہ آکسفورڈ روڈ پر اس کے پیچھے پیچھے آیا تو اس کا دوپٹہ اس کے پیچھے والے کے پاؤں میں الجھ گیا۔ پیچھے والا معذرت کر کے آگے بڑھ گیا، اور وہ دوپٹے کے کنارے اور اس کنارے کو پیر تلے دبانے والے کو گھورتی رہی۔ کچھ آگے جا کر اتفاقاً وہ بیچارہ الجھ کر گر گیا، اور جو پیچھے کھڑی اسے گھور رہی تھی منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے اس لڑکے کو کہہ رہی ہو، اب آیا مزہ، اگلی بار دھیان سے چلنا، یو گدھے۔ اب وہ اسی دوپٹے کو لے کر اگلا منظر کچھ یوں تھا کہ ایک ہندوستانی لڑکے نے زمین بوس ہوتے اس کے دوپٹے کو پیچھے سے اٹھا کر اسے دیا، اور ساتھ کوئی استہزائیہ یا طنزیہ جملہ کہا اور ہنسنے لگا، اور پھر ایک دم سے اس کی ہنسی تھم گئی۔ امریہ واجد ہاتھ لہرا لہرا کر اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ ہندوستان پاکستان کی تاریخی ناچاکی کا ایک چھوٹا سا منظر، بات شاید دوپٹے سے ہوتی اسلام آباد اور دلی تک جا پہنچی تھی۔
اور اس سے اگلا منظر کچھ ایسا تھا کہ یونی کے باغ میں لگے ایک پودے کے ساتھ اس کا دوپٹہ اٹک گیا۔ وہ ذرا آگے چلی گئی اور دوپٹے کے کھینچاؤ سے اسے پیچھے پلٹنا پڑا، اور ایسا کرتے وہ اپنے پیچھے آنے والی لڑکی سے ٹکرا گئی۔ ٹکر سے اس بیچاری کی اینک گرتے ہی ٹوٹ گئی جو اس نے کچھ دیر کے لیے سر پر بالوں میں لگائی تھی۔ ظاہر ہے وہ بیچاری صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اگر امریہ واجد ہوتی تو دھاڑے مار مار کر روتی۔ اسٹوڈنٹس کی ہمہ وقت کی خالی جیبوں پر ایسے نقصانات کسی ہائیڈروجن بم کی طرح پھٹتے ہیں، اور وہ تو پھر اس کا نظر کا چشمہ تھا، کتابوں سے زیادہ اہم اور ضروری۔ عالیان کو اس سے بات کرنے سے زیادہ اس کے پیچھے پیچھے رہنا دلچسپ اور خوش کن لگتا۔ وہ اپنی کلاسز سے فارغ ہوتے اس کے پیچھے پیچھے ہوتا۔ اتنے سالوں کی اچھی تعلیمی کارکردگی میں وہ اتنی بے قاعدگی کا متحمل تو ہو ہی سکتا تھا۔ ایک دن اس کے کلاس فیلوز نے اسے پروفیسر ڈرل کی آفس بھیج دیا۔ یہ وہی کلاس فیلوز تھے جو پروفیسر ڈرل کو جانتے تھے، اور امریہ کو بھی۔ پروفیسر صرف ورڈ ہی ایسا پوچھا کرتے جیسے کہہ رہے ہوں، کیا؟ یعنی کہ کیا ہیں؟ کیا؟ اب بولو نا، بولتی نہیں۔ ایسے ورڈ کو سن کر سامنے پیش ہونے والا کتنا ہی ضروری کام کو لے آیا ہوتا۔ یہی سوچتا کہ آخر کیا ضرورت تھی اتنے معمولی سے کام کے لیے پروفیسر کو تنگ کرنے کی ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو میز پر رکھتے اور مریخ پر جانے جیسی سنجیدگی لیے اسے دیکھتے، جیسے کہتے ہوں، تمہاری ہی جرأت کہ تم یہاں تک آئے، لاؤ دکھاؤ کیا مسئلہ ہے۔ آئے ہیں بڑے پڑھنے، نیوٹن بننے، باتوں سے فرصت نہیں اور آ جاتے ہیں پروفیسر کو تنگ کرنے ہیں۔ اور پھر وہ اس پیش ہونے والے نیوٹن سے وہ سوال کرتے کہ اس بیچاری کو رونتے گلے کے ساتھ معذرت کر کے اٹھنا پڑتا۔ نالائق! اپنی پشت پر یہ سرگوشی بھی سننا پڑتی۔ رونتے گلے کے ساتھ اور نالائق کا لقب لے کر جب پروفیسر ڈرل کے آفس سے باہر آئی تو اسے بھیجنے والے اس کے کلاس فیلوز کوریڈور میں لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ انہوں نے نہ جانے کون کون سے جھوٹ سچ گھڑ کر اسے بھیجا ہوگا، اور یہ بات اسے آفس سے باہر آنے کے بعد معلوم ہو گئی تھی۔ وہ خاموش کھڑی ان کے کہہ کے سنتی رہی اور پھر خود بھی ہنسنے لگی۔ اس بار اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل انہیں دے مارنے کی حرکت نہ کی تھی، نہ ہی دھاڑے مار کر رونے کی۔ وہ مانچسٹر کے رنگ میں رنگ رہی تھی۔ پہلے کی نسبت وہ خوش نظر آتی تھی۔ عالیان کو لگنے لگا تھا کہ وہ کسی ونڈر لینڈ میں آ گیا ہے، یعنی صرف ایک لڑکی کے مانچسٹر میں آ جانے سے سارا مانچسٹر ہی ونڈر لینڈ میں بدل چکا تھا۔ وہ اب تک اپنی ماں کو یاد کر کے سوتا رہا تھا، اور کئی کروٹیں بدلنے کے بعد اسے نیند آتی تھی۔ اب وہ اسے سوچتا، مسکراتا اور سو بھی جاتا، اور کبھی سوچتے سوچتے لحاف کو جھٹک کر اٹھ کر بیٹھ جاتا اور کہہ کے لگاتا، اچھا تو وہ یہی پری تھی جس کی کہانی کہیں سے بھی شروع ہو اختتام ہاں ہاں پر ہوتا ہے۔ وہ اپنی کلاس فیلو سے پوچھنے لگا، ریٹاٹولی دیکھی ہے؟ چوہے والی؟ ہاں نا، کون سی جس میں چوہا کھانا پکاتا ہے؟ اچھا، سو سویٹ، وقت ملتی ضرور دیکھوں گی۔ ہاں کتنا کیوٹ لگتا ہے نا وہ کھانا پکاتے، لو اٹ۔ کوئی بھی اس کی طرح آنکھ نہ کرتا، ناک نہ چڑھاتا۔ ہاں ٹھیک تھا کہ وہ مشرق سے آیا بید تھی جسے وہ بھوج رہا تھا۔ اسے مشرق سے کوئی بیر نہیں تھا، لیکن مشرق اسے لے ڈوبا۔ ہندوستان کو لے کر وہ صرف ایک شہر بنارس جانا چاہتا تھا، وہ بھی جب وقت ملتا۔ اسے وہاں جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ ہندوستان کی سیاحت کے لیے اسے بس یہیں تک تھی، اسے اور کہیں نہیں جانا تھا۔ لیکن امریہ سے ملنے کے بعد اب اسے لاہور جانا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا سب لڑکیاں ایسے ہی دوپٹوں میں الجھتی ہیں، بری بات پر ناک چڑھا کر آنکھ کرتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنکھیں نم کر لیتی ہیں، تو کیا لاہور میں سب امریہ جیسی ہیں جو ایسے ظاہر کرتی ہیں کہ جیسے ہٹلر کو آخری سلیوٹ کرنے والوں میں وہ بھی شامل رہی تھی، اور جو چٹکی پہ جا کر کہتی ہیں، ٹھیک ہے ڈن کیٹو، اور کچھ؟ اور کیٹو سے ذرا دور سڑک کی چڑھائی چڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہتی جاتی ہیں، خدا کے لیے سامنے دیکھ کر گاڑی چلاؤ، اللہ خیر، یہ کس راستے سے لے کر جا رہے ہیں ہمیں؟ کوئی اچھا سیدھا والا راستہ نہیں کیمپ کی طرف جانے کے لیے؟ نہیں مجھے ڈر نہیں لگ رہا، پھر بھی کوئی اور راستہ ہو تو اچھا ہے، سیدھا سادہ سا۔ جب وہ فارغ ہوتا تو لاہور نامہ پڑھتا رہتا، یعنی اپنے فارغ اوقات کار میں وہ لاہور میں رہتا۔ وہ اتنا لاہور میں رہنے لگا کہ صبح آنکھ کھلتی وہ اسے خود کو یاد کروانا پڑتا کہ وہ ایس ٹی انسلم ہال میں ہے کینٹ یا مال میں نہیں۔ وہ روز پاکستانی اخبار بھی ضرور پڑھتا کہ لاہور میں کیا کیا ہو رہا ہے، لاہور میں کچھ بدل تو نہیں گیا، کہ وہ جو صوبائی حکومت نے مال پر بگی اور ڈاچی چلانے کی شروعات کی تھی وہ ختم تو نہیں کر دی گئی، اور وہ جو بازار جنہیں زبردستی 2 بجے بند کرایا جاتا ہے وہ حکومت کے عطاب سے بند ہی تو نہیں ہو گئے، اور اس بجلی کا کیا بنا؟ کیا کچھ پیش رفت ہوئی؟ اس نے لوڈ شیڈنگ کے بارے میں اتنا پڑھا کہ اس نے امریہ سے ہی پوچھ لیا، کیا واقعی پاکستان بجلی کو لے کر اتنے بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے؟ اس کا رنگ فقسا ہو گیا۔ نہیں، پر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ نہیں، وہ اس کے نہیں پروونگ
تھا، ہر روز وہ بجلی کو لے کر خبریں پڑھتا تھا۔ ایسے ہی وہ میرا ہال میٹ بتا رہا تو اس نے جھوٹ بولا کہ سچ پر اسے بتانا پڑتا کہ کیوں وہ لاہور کو اتنا کنگالتا پھرتا ہے اور آج کل وہ لاہور کی فکر لاہوریوں سے زیادہ کیوں کر رہا ہے۔ کیا بتا رہا تھا، کوئی پاکستانی ہے یا ہندوستانی؟ اس نے بامشکل اپنا غصہ ضبط کیا۔ عالیان کے لیے حیران کن منظر تھا یہ کہ وہاں بجلی کا مسئلہ، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بجلی کا سب ٹھیک ہے، یہاں جیسے یہاں سب ٹھیک ہے، کیوں ہوگا وہاں کوئی مسئلہ؟ اسے یقیناً اس ہاسٹل فیلو پر غصہ آ رہا تھا۔ عالیان دنگ اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اپنے ملک کی عزت کو لے کر وہ اتنی حساس تھی کہ غیر ملکی کے سامنے کسی بھی اندرونی مسئلے کو لے کر بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، یعنی کہ ان کے گھر کا معاملہ تھا، غیر ملکی دور رہے اس سے۔ میں نے خبریں سنی ہیں، BBC پر احتجاج دیکھے ہیں، کبھی کبھار بجلی کا چھوٹا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو بس تھوڑے سے لوگ احتجاج کر لیتے ہیں، بس ایسے ہی۔ امریہ ایک باکمال پاکستانی تھی، 60 سالوں کی، خون کے آنسو رلانے والی لوڈ شیڈنگ کو وہ چھوٹا بڑا کبھی کبھار کا مسئلہ کہہ رہی تھی۔ وابڈا والوں کی مشترکہ سلوٹ پر اس کا فوجی حق تھا، 7 توپوں کی سلامی پر بھی۔ کبھی کبھار کے مسئلے پر لوگ ایسے احتجاج کرتے انہوں نے حکومتی آفس کو آگ لگا دی تھی۔ تم نے کوئی غلط خبر دیکھ لی، ایسا نہیں ہوگا۔ آگ کیوں لگائے گا کوئی بھلا؟ سب ٹھیک رہتا ہے لاہور میں، پاکستان میں، بہت پیارا ملک ہے ہمارا، وہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور بہت مشکل ہے۔ ہاں یقیناً بہت پیارا ملک ہوگا، جس ملک کی رہنے والی اس کی کسی خامی کو زیر بحث نہیں لا رہی، جس کے خلاف وہ ایک بات نہیں سننا چاہتی، وہ ملک کتنا پیارا ہوگا، وہ امریہ سے زیادہ پیارا ہوگا نا۔ عالیان کو اس کی یہ حساسیت اتنی اچھی لگی کہ اس نے پاکستان کو وہ لے کر خبریں پڑھنا ہی بند کر دی جن میں کسی مسئلے کی نشاندہی ہوتی۔ لاہور میں سب ٹھیک ہے جیسے مینچسٹر میں سب ٹھیک ہے، تو امریہ کا لاہور اس کا ہو گیا جیسے عالیان کا مینچسٹر امریہ کا ہو چکا تھا، ایسے ہی فاصلے کم ہو جاتے ہیں۔ محبت ہی ہم اپنی ساری قیمتی چیزیں ہتھیلی پر رکھ کر پیش کر دیتے ہیں کہ لو، آج سے تمہاری ہوئی، مجھ سے زیادہ ان پر تمہارا حق ہے، ان سے اب تم بھی پیار کرنا، ان کا خیال اب تم بھی رکھنا، لو اب آج سے مینچسٹر ٹاؤن ہال تمہارا، مینار پاکستان میرا، تم ہیٹن پارک سے لطف اٹھانا، مجھے لاہور چڑیا گھر چھوڑانا، پکڈالی اسٹریٹ پر چہل قدمی کرنا، مال کی بگی پر مجھے بٹھا دینا۔ جین ہاسٹن تمہیں پڑھنی ہوگی؟ ہاں میں بانو قدسیہ کو ضرور پڑھوں گا۔ فش اینڈ چپس، کاٹیج پائی اب تم بھی کھانا، کلچے نہاری میں بھی کھاؤں گا۔ اوئے سن، اب میں کہا کروں گا، تم اوہ مائے کیا کرنا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس سے محبت کر رہا ہے، محبت۔ ابریشی بلی جو میاؤں بھی نہیں کرتی اور پسر کر بیٹھ جاتی ہے، انہیں آنکھیں موند کر میٹھی نیند سو جاتی ہے، اب اسے بالکل نہ اٹھایا جائے، اسے سریلی بانسری کی لوری سنتے سونے دیا جائے۔ کارل سے امریہ کو چھپائے رکھنا کسی مہم کو سر کرنے کے برابر تھا۔ بظاہر کارل ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے وہ بالکل انجان ہے اور اس کے پاس اتنا وقت ہے ہی نہیں کہ عالیان کی نگرانی میں ضائع کرتا پھرے، لیکن حقیقت میں وہ ان لوگوں میں سے تھا جو 24 گھنٹے کو 24 دن بنا لیتے ہیں۔ ایک رات جب دونوں سڑک پر شرط لگا کر دوڑ رہے تھے اور کارل جیت چکا تھا تو اس نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا، تم آج کل مسلسل مجھ سے ہار رہے ہو، ایک دوڑ میں ہرا کر تم مجھے لوزر نہیں کہہ سکتے۔ وہ ہنسا، ایک دوڑ میں؟ کم آن عالیان، اس ہفتے میں یہ تیسری ہار ہے، میری صحت کچھ خراب ہوگی، میں فٹ نہیں ہوں۔ وہ اور ہنسا، تم ہار رہے ہو مطلب تم کہیں اور جیت رہے ہو، مجھ سے ہار کو تم اتنی اہمیت نہیں دے رہے، میرے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ میں نے تم سے کہا کہ مارٹن کو اسٹور روم میں لاک کرنے دے، تم نے کہا کہ وہ بیچارہ ڈر جائے گا، اس سے پہلے تو تمہیں کسی کے بھی ڈرنے کی پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ اگر وہ انتظامیہ سے ہماری شکایت کر دیتا؟ کارل منہ کھولے اسے دیکھتا رہا، اس سے پہلے ہم ڈیوڈ کے ساتھ یہ کر چکے ہیں اور اسے تو ہم نے کوڑے دان میں کیا تھا اور بیچارہ بے ہوش ہو گیا تھا، اور تم اب بدل رہے ہو، میں تمہیں اکیلے بدلنے نہیں دوں گا۔ کارل نے گھونسا دکھا کر کہا، میں اب بڑا ہو رہا ہوں۔ نہیں، بڑے ہونے کی نشانیاں یہ نہیں ہیں، مجھے تشویش ہے، بلکہ خوف ہے میں اپنا بہترین دشمن کھو دوں گا۔ سر کارل کہتے ہیں دوست ہو نہ ہو، دشمن ضرور ہو، اور تم جانتے ہو پوری یونیورسٹی میں میری ٹکر کے صرف تم ہو۔ کارل نے اس کا سینہ ٹھونک کر کہا، تم انتظار کر لو، فریشرز میں بہت سے بھینسے تمہاری ٹکر کے آ چکے ہوں گے، جتنی چاہے ٹکریں انہیں مار دینا، میرا خیال ہے وہ بل آ چکا ہے۔
سر کارل نے پرسوچ سر ہلایا۔ آلیان زیر لب ہنسا۔ امریہ بل ہاں ہاں۔ وہ سوچ کر رہ گیا، امریہ کے نام پر وہ ایسی مسکرا دیا کرتا تھا، وہ اس کے ساتھ پر کیسے کیسے نہیں مسکرایا کرے گا۔ وہ ہر ایک نئی مسکراہٹ ایک نئی ادا، پرانی امریہ کی جگہ ایک نئی امریہ کی جگہ لیتی، پھر سے پرانی امریہ۔ رات کے آخری پہر میں وہ اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں کارل موجود تھا۔ اسے کمرے میں آنے کے لیے یا کسی کے بھی کمرے میں جانے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی۔ جس حساب سے وہ جاسوسی اور ایکشن فلمیں دیکھتا اور عام زندگی میں جاسوسی حرکتوں کی مشق کرتا رہتا، وہ اب تک اعلانیہ جیمز بانڈ نہیں بن چکا تھا، تو یہ اس کی کسر نفسی تھی۔ میرے کمرے سے جاؤ کارل، اس نے اپنا کوٹ اتار کر پھینکا۔ تم کہاں تھے؟ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا شکریہ میں ادا کر چکا ہوں، اب تم جاؤ۔ شکریہ؟ یہ لفظ پہلے کب ہم دونوں نے استعمال کیا ہے؟ وہ لڑکی تمہیں پسند نہیں کرتی، بات ختم۔ ہاں بات ختم، اب جاؤ۔ نہیں، تم ٹھیک سے بات ختم کرو۔ کارل نے اس کی شرٹ کا گریبان پکڑ لیا۔ میں بات ختم کر چکا ہوں کارل، تم سے بھی اور اس سے بھی۔ اس نے اپنا گریبان آزاد کروایا۔ اس سے کرنا تو بنتا ہے، اس نے تمہاری بے عزتی کی، لیکن میں سب سے ختم کر رہا ہوں، وہ چلایا۔ کتنی لڑکیوں کے ساتھ تم نے میرے بریک اپ کروائے، میں نے کبھی ایسے ریئیکٹ نہیں کیا۔ تم بہت برے کھلاڑی بنتے جا رہے ہو۔ ہاں میں بہت برا کھلاڑی ہوں، بدترین انسان ہوں میں۔ اس نے کارل کو ہلکا سا دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ اب جاؤ تم یہ سب نہیں کر سکتے، ایسے خود کو نہیں بدل سکتے، کارل چلایا۔ ہم دونوں نے بہت وقت ایک ساتھ گزارا ہے، میرا حق ہے تم پر۔ آلیان نے اپنے منہ کو اس سے چھپانے کی کوشش کی۔ جاؤ کارل، خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اپنے کمرے کی کھڑکی میں گھسی ناتمام تصویر کی طرح، جسے مکمل کرنے سے پہلے غیر ضروری جان کر ویرانے میں پھینک دینے کی تیاری کی جا رہی ہو، کارل اپنے پھینکے جانے کے انتظامات کو دیکھ رہا تھا۔ کارل اور وہ چپکے چپکے ایک گھر کے خواب دیکھا کرتے تھے، ایک دوسرے کو وہ یہی بتاتے کہ انہیں بزنس ٹائکون بننا ہے، اور ایک دوسرے سے چھپا کر وہ ہوم ڈیکور کے رسالے دیکھتے رہتے۔ کارل جو اتنی لڑکیاں بدل چکا تھا صرف اس لیے کہ وہ جان چکا تھا کہ وہ گھر نہیں بنا سکتی، اور جب ان لڑکیوں سے اس کا چھٹکارا حاصل کرنا ناممکن ہو جاتا تو جیسے وہ خود آلیان کو دعوت دیتا کہ خدا کے لیے میرا بریک اپ کروا دو۔ ایک گھر، ایک خاندان مل کر ایک ہو جانا، اس کی اہمیت وہی سمجھ سکتا ہے جن سے محروم رہا ہو۔ آلیان نے تو پھر بھی چند سال اپنی ماں کے ساتھ گزارے تھے، کارل نے تو ہوش ہی ادارے میں سنبھالا تھا۔ اس کے والدین ٹرین کے حادثے میں مر چکے تھے، سوتیلے نانا اور نانی نے اس کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ آلیان کے پاس مما مہر تھی، اس کے پاس وہ بھی نہیں تھی، اس لیے دونوں کو ایک گھر چاہیے تھا، اور آلیان نے امریہ کے ساتھ وہ گھر بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اس سے اس گھر کا نقشہ لیتا رہتا تھا جہاں انہیں رہنا تھا۔ تمہارے وہاں گھر کیسے بنتے ہیں؟ مطلب تعمیرات؟ نہیں، مطلب کیا خواہش رکھی جاتی ہے ایک گھر کو لے کر وہ ایسا ہو؟ اچھا، یہ اگر کوئی الادین کا چراغ پوچھ رہا ہے کہ گھر کیسا ہو تو سعودی شہزادے طلال کے محل جیسا، یا پام سٹی میں میڈونا کے گھر جیسا۔ وہ ہنسا۔ الادین نہیں، ایک عام انسان پوچھ رہا ہے، مجھ جیسا عام۔ اچھا، اس کا منہ لٹک گیا۔ الادین کا خواب چکنا چور ہوا، اب اسے شہزادے طلال جیسا محل کون بنا کر دے گا؟ آلیان زیر لب ہنسا۔ اگر میں بزنس ٹائکون بن گیا تو اسے ایک محل بنا دوں گا، میں اپنے پیسے کا کرنا ہی کیا ہے، لیکن اگر میں اس کے لیے الادین نہ بن سکا تو ایک بڑا سا باغ ہو جس میں کئی سو پھول کھلے ہوں، اس باغ میں گھر کی بڑی بڑی کھڑکیاں کھلتی ہوں، پیچھے کئی سو پھولوں والا ایک باغ ہو، ایک چھوٹی سی آبشار کے ساتھ، اور اس میں بھی بڑی بڑی کھڑکیاں کھلتی ہوں۔ گھر کی چھت بہت اونچی ہونی چاہیے، یعنی اتنی کہ 6-7 فٹ لمبا فانوس لگا ہو تو سر اٹھا کر دیکھنے پر وہ بہت دور لگے۔ یہ ایک عام آدمی کا گھر ہی ہے نا امریہ؟ اسے ٹوکنا پڑا۔ وہ روک کر سوچنے لگی اور خاموش ہو گئی، یعنی خفا ہو گئی۔ مطلب ایک سیدھا سا جواب اسے حاصل کرنا مشکل تھا۔ کہیں وہ اتنی ذہین تھی کہ فوراً جواب گھڑ لیتی تھی، اور کچھ معاملات میں وہ ایسی تھی جیسے اونگے بونگے لوگ ہوا کرتے ہیں، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس قدر بونگے، اور ہاں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ ان کا بونگا پن کسی کو بہت اچھا لگتا ہے، اتنا کہ اپنے 6-7 ہوٹل میٹس کے ساتھ گپیں ہانکنے، سڑک پر چہل قدمی کرتے، اپنے پیٹ کی چادروں کو یونانی طرز پر جسم پر باندھے، ایک کندھا عریاں رکھے، یونانی تیز میوزک پر کوریڈور میں ٹھمکے لگاتے، اور اپنے دیگر بندر لنگور کے کرتب کرتے۔ کوئی اسے ہی سوچتے اسی کے لیے زیر لب ہنستا ہے، کوئی ٹھٹھرتی راتوں میں لحاف پھینک کر اٹھ بیٹھتا ہے اور خود کو تلاش کرتا ہے کہ آلیان، ہاں آلیان کہاں رہ گیا وہ بیچارہ؟ اوہ اچھا، کھو گیا، اوہ
ساتھ کے کمروں میں جب بھی پجامہ پارٹی، ڈو اور ڈائی یا اسٹوڈنٹس کا تھیٹر چل رہا ہوتا تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کسی اور کو محسوس کر رہا ہوتا۔ کارل اسے گھسیٹ کر لے جانے کی کوشش کرتا۔ تم میاؤں میاؤں بلی بنتے جا رہے ہو، چلو شیر بنو اور ذرا دھاڑ کر دکھاؤ۔ وہی فارغ اوقات میں کی جانے والی ان کی کبھی ایکشن، کبھی مسٹری، کبھی ہارر اور کبھی مزاحیہ موویز جیسی حرکتیں اور شرارتیں۔ لیکن اب اس سب میں اس کا خاص دل نہیں لگتا تھا۔ وہ کر تو لیتا تھا لیکن بس خود کو پرانا والا عالیان ثابت کرنے کے لیے۔ اسے ڈر لگتا تھا کہ کوئی اس کے دل کا بھید نہ پا جائے، بھید جو بھوری آنکھوں نے کالی آنکھوں سے کشید کیا تھا، بھید جو محبت میں ملہوف دل پر کھلتا ہے، صرف محبت میں ملفوف دل پر۔ اسے یہ چونکاس سے دینے والی لڑکی اس قدر اچھی لگی کہ اس کی کوئی بات اسے بری نہیں لگتی، اس کے کسی بات پر اسے غصہ نہیں آتا، اس کی کسی بات پر وہ بھڑکتا نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے وہ پری تھی جو دو دموں والے بندر سے خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ سارا مینچسٹر اس کے لیے 2 دموں والا بندر تھا۔ وہ حیران ہو کر ڈر جاتی اور اس کے سنہری بال کھا لیے جائیں گے اور پھر سب ہنسیں گے۔ پہلے اس کا خیال تھا دنیا میں سب سے اہم محبت ہوتی ہے۔ امریہ نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اور کیا کیا کچھ اہم ہوتا ہے، شناخت، نام، خاندان۔ عالیان کھڑکی میں کھڑا ہے اور آج پہلی بار امریہ کے بارے میں سوچتے وہ زیر لب مسکرا نہیں رہا۔ اسے رات گزرنے کا غم نہیں کہ اگر رات گزر گئی تو وہ کس وقت امریہ کو سوچے گا۔ فروری خزاں خزاں ہوتا برف میں ڈھل رہا ہے۔ فروری جیسے بہار کی آمد پر چینیوں نے سرخ سرخ رنگ ڈالا ہے۔ یہ فروری آج اس سرخ پر سفیدے کی صورت گرتے اس کا گلا دبا رہا ہے، اس پر فراخی علامتیں نقش کر رہا ہے، بہاروں کے ماخذوں کو خزاں کے سپرد کر رہا ہے۔